جملہ حاضرین و سامعین و ہمارے اس واقعے کو سننے والے دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شہر بسطام کے رہنے والے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اخیار میں سے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں خوش، اپنے فکر میں مستغرق اور ذکر میں مانوس تھا، یعنی تنہائی میں آپ تشریف فرما تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا کہ ناگہاں یعنی اچانک مجھے غیب سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ اے بایزید، سمعان کے بت خانے میں یعنی گرجا گھر میں چلے جاؤ اور ان کی آج عید ہے، عید کا دن ہے، وہ سارے جتنے بھی عیسائی ہیں سب جمع ہوں گے اور تم بھی عید کے لباس پہن کر اور بالکل راہب بن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ ان کے گرجا گھر میں۔ اسے رہبان بھی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو ہاتف غیبی نے میرے خواب میں اسی بات کا پھر اعادہ کیا، یعنی پھر دہرایا۔ تب میں اس جواب کے ہاتف سے مرعوب ہو کر خواب سے فوراً خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہر طور پر آواز آئی کہ اے بایزید بسطامی، تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے ہے۔ تو رہبان کا لباس پہن لے اور گلے میں زنار ڈال لے، جو عیسائیوں کے پادریوں کا لباس ہوتا ہے اسی لباس کو تو اختیار کر لے، اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کرنا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور رہبان کا لباس پہنا اور گرجا گھر کے میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا رہبان، بڑا پادری حاضر ہوا اور وہ سب جمع ہوئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے رہبان تھے، لیکن جو سب سے بڑا پادری جو آیا اس کی بات کو، اس رہبان کی بات کو سننے کے لیے سب ہی منتظر تھے کہ یہ کیا بولے گا، مگر یہ بڑا رہبان بول نہیں سکتا تھا، بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسا لگتا تھا کہ منہ میں کسی نے لگام لگا دی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا، اے رہبان یہ کیا بات ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے رہبانوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم کچھ گفتگو نہیں کرتے، کچھ نہیں بولتے، تاکہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر تیرے علم کی پیروی کریں۔ رہبان نے کہا کہ مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا کہ میں بات نہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی تمہارے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کے امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ اس کو اسی وقت ہم قتل کر ڈالیں، جان سے مار دیں۔ رہبان نے کہا کہ نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور حجت سے اسے مار دو۔ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا رہبان کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کون ہیں۔ تب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے تسبیح اور تقدیس اور تمحید الہی جاری تھی۔ تب رہبان نے کہا کہ اے محمدی، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کے سوالوں کے جواب آپ نے اگر صحیح دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اور اگر تم جواب دینے سے اگر خاموش رہے، عاجز رہے، تمہیں کوئی جواب نہیں آیا تو ہم تجھے اس بھرے مجمع میں کہتے ہیں کہ قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے بایزید بسطامی نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، معقول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، اللہ اکبر، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ، نمبر 1، وہ اب یہاں سے سوال شروع کرتا ہے کہ نمبر 1، وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ 2 کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ وہ 3 کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ 4 کیا ہیں جن کے ساتھ 5واں کوئی نہیں؟ وہ 5 کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ 6 کیا ہیں جن کے ساتھ 7واں نہیں؟ وہ 7 کیا ہیں جن کے ساتھ 8واں نہیں؟ وہ 8 کیا ہیں جن کے ساتھ 9واں نہیں؟ وہ 9 کیا ہیں جن کے ساتھ 10واں نہیں؟ وہ 10 کیا ہیں جو کامل ہیں؟ اور 11 کیا ہیں؟ 12 کیا ہیں؟ 13 کیا ہیں؟ اور 14 کیا ہیں جو اللہ سے باتیں کرتی ہیں؟ اور بتلاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ایک قوم نے سچ بولا وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ اور زاریات ذرون کیا ہے؟ اور حاملات وقرن کیا ہے؟ اور جاریات یسرن کیا ہے؟ اور مقسمات امرن کیا ہے؟ اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ بغیر روح کے دم لیتی ہے؟ اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے؟ اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا؟ اور بتاؤ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہے، نہ آدمی، نہ فرشتہ، اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے؟ اور بتاؤ کہ سب سے اول زمین میں کس نے خون کیا؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا؟ اور سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ اور سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ اور سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ اور سب سے افضل چارپایا کون سا ہے؟ اور سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اور سب سے افضل کون سی رات ہے؟ اور التامیہ کیا ہے؟ اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں اور 2 ان میں دھوپ کے اندر ہیں اور 3 سائے میں؟ اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے؟ اور بتاؤ کہ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کتنے ان میں مرسل ہیں اور کتنے غیر مرسل ہیں؟ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا مزہ اور رنگ مختلف ہے لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ اور بتاؤ کہ فقیر اور فتیل اور قطمیر کیا ہیں؟ اور سبد اور لبد اور تم اور رم کیا ہے؟ اور بتاؤ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور گدھا ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور بیل بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور اونٹ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور مور جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟
اور بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، اور میڈک اپنی آواز تسبیح میں کیا کہتا ہے، اور شنکھ جب بجتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اور بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، نہ وہ جنوں میں ہے، نہ آدمیوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں، اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب رہبان یہ سوالات کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا نہیں۔ تب حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اگر میں نے جوابات ان سوالوں کے دے دیے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تب سب نے اقرار کر کے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ پس حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے تو نے سوال کیے سب کے جواب میں دے رہا ہوں، لو سنو، سب جوابات صحیح طریقے سے سنو۔ اپنے سوالوں کے جواب جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، پس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو دو ہیں تیسرا ان کا ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہیں، بموجب قول اللہ تعالیٰ کے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور جو تین ہیں چوتھا ان کا ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی اور قلم ہیں، اور جو چار ہیں پانچواں ان کا ساتھ نہیں، وہ چار کتابیں ہیں، توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن مجید ہیں، اور جو پانچ ہیں چھٹا ان کا ساتھ نہیں، وہ پانچ فرض ہیں، نماز 5 وقتہ جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں، اور جو 6 ہیں ساتواں ان کا ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور جو 7 ہیں 8واں ان کا ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اور جو 8 ہیں 9واں ان کا ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور جو 9 ہیں 10واں ان کا ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رُوحَةٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 ہیں مہینے سال کے ہیں، اور جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، اور جو تمہارا سوال ہے کہ وہ قوم کون ہے جس نے جھوٹ بولا اور بہشت میں داخل ہوئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ قوم جس نے سچ بولا وہ دوزخ میں ڈالی گئی، وہ یہود و نصارہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ فَهُمْ صَدَقُوا وَأُدْخِلُوا النَّارَ، اور زاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، اور حاملات وقرن بادل ہیں، اور جاریات یسرن وہ دریا ہیں، دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو نصف شب شعبان کو لوگوں پر رزق تقسیم کرتے ہیں، اور جو 14 چیزیں خدا کے ساتھ کلام کرتی ہیں وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فقال لها وللارض آتینا طوعا او کرہن،
اور وہ قبر جو اپنے قبر والے کو لیے پھرتی تھی وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ اور یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا کیے اور کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل، سوا اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار نبی پیدا کیے، ان میں سے 313 مرسل ہیں، اور وہ چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے ہے نہ زمین سے نکلا ہے وہ شیشہ ہے، جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا۔ وہ 4 چیزیں جو نہ جن ہیں، نہ آدمی، نہ فرشتہ، نہ باپ کی پشت سے اور نہ ماں کے شکم سے، وہ 4 یہ ہیں: ایک ان میں دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، دوسری اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، تیسری آدم علیہ السلام، چوتھی مائی حوا علیہم السلام ہیں۔ اور یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس سے کراہت کی، وہ گدھے کی آواز ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ سوال کہ سب سے پہلے قتل یا خون زمین پر کس نے کیا، وہ خون ہے جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اور یہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، وہ عورتوں کا مکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ اور یہ سوال کہ عورتوں میں افضل کون ہے، سو وہ یہ ہیں جو ام البشر حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن۔ اور دریاؤں میں افضل سیحون، جیحون، فرات، نیل، مصر، اور پہاڑوں میں افضل طور ہے، اور 4 پایوں میں افضل گھوڑا ہے، اور مہینوں میں افضل رمضان ہے، اور الطامہ قیامت کا دن ہے۔ اور یہ سوال کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے 30 پتے، اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور 2 دن میں دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، سو وہ 1 سال ہے۔ ٹہنیاں اس کی 12 مہینے ہیں، اور پتے اس کے ہر ماہ میں 30 دن ہیں، اور 5 شگوفے 5 نمازیں ہیں، 2 دن کے وقت اور 3 رات کو۔ اور یہ سوال کہ وہ کیا چیز ہے جس نے مکہ معظمہ کا حج کیا اور طواف کیا مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے، سو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اور یہ کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا رنگ اور مزہ جدا جدا ہے لیکن اصل ایک ہے، وہ دونوں آنکھیں اور وہ کان اور ناک اور منہ ہے، یعنی آنکھوں کا پانی نمکین اور کانوں کا پانی کڑوا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور منہ کا پانی شیریں، اور اصل ان کا دماغ ہے جو ایک ہے، اور نفیر وہ ہے جو گٹھلی خرما کے پشت پر ہے اور جو اس کے اندر ہے، اور قطمیر اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا چھلکا ہے، اور سبد اور لبد بھیڑوں اور بکریوں کے بال ہیں، اور تم اور رم وہ امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھیں۔ اور یہ سوال کہ گدھا جب ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، سو وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے، دیکھ کر بولتا ہے، اور کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے ویل ہے دوزخیوں کے لیے اور غضب الجبار، اور گھوڑا اپنے ہنانے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے، جس وقت جھوٹ پھیلے اور مرد کے ساتھ مشغول ہو۔ اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور بلبل کہتی ہے پاک ہے اللہ جب صبح ہوئی اور شام ہوا، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والقفار سبحان الملک الجبار، اور سنگ اپنی آواز میں کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا غربا و شرقا ما ترى فی احدا یبقا۔ اور یہ سوال کہ وہ کون قوم ہے جس کی طرف وحی کی گئی، نہ وہ جن میں نہ آدمی نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَى رَبَّكَ إِلَى النَّحْلِ الْآيَةِ۔ اور یہ سوال کہ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور دن کہاں جاتا ہے جب رات ہوتی ہے، تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم کے گڑھے میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس نے جوابات دیے تھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارے جوابات کا حل عطا فرما دیا۔ اب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے پوچھا
کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ اگر اور کوئی سوال باقی ہو تو وہ بھی معلوم کر لو، اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو وہ بھی پوچھ لو۔ تب ان سب نے کہا کہ نہیں۔ اب حضرت نے سوال کیا، یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اب تم بتاؤ کہ مفتاح الجنت اور مفتاح السماوات کیا ہے؟ سبحان اللہ! یعنی آپ سوال کر رہے ہیں کہ مفتاح الجنہ اور مفتاح السماوات کیا ہے، یعنی بہشت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چپ رہو، بات نہ کرو۔ بایزید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت سوالات کیے اور میں نے ان کے جوابات دیے، اور میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے، کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر وہ سب لوگ اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف، یعنی پادری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم بھی جواب دینے سے عاجز ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں بھی کوئی جواب نہیں آتا؟ ہم تو تمہیں بہت بڑا مانتے ہیں۔ رہبان نے کہا کہ میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری موافقت نہ کرو گے۔ سب نے کہا کہ ہم بے شک تمہاری موافقت کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو۔ جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس کو سنیں گے، اور اس پر آپ کی موافقت، آپ کی فرما برداری ہم ضرور کریں گے۔ تب رہبان نے کہا کہ کنجی بہشت اور آسمانوں کی مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے، اور بہت اچھا ہوا ان کا اسلام، اور گرجا خانے سے نکل گئے اور اسے گرا دیا اور اپنے زنار توڑ ڈالے، عیسائیت کا لباس تبدیل کیا اور اس بت خانے کو مسجد بنا دیا۔ اسی وقت حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو الہام ہوا کہ تو نے ہمارے لیے ایک زنار پہنا تھا، تو نے ہمارے لیے لباس تبدیل کیا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 لباسوں کو تبدیل کر دیا اور ان کے زناروں کو توڑوا ڈالا ہے۔ سبحان اللہ! یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام، بزرگان دین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔